وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج جس پر فرض ہو جائے اس کو کرنا ہوتا ہے، جس پر فرض نہ ہو یعنی صاحب نصاب نہ ہو تو اب وہ شوق میں جانا چاہ رہا ہے۔ شوق میں جانے کے لیے کسی سے قرضہ لینا، شوق میں جانے کے لیے کسی سے مال طلب کرنا، مانگنا، سوال کرنا غیر مناسب عمل ہے۔ شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا۔ اگر یہ شخص قرض لے کر چلا جاتا ہے تو اب اگر خدا نخواستہ اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور یہ قرض ادا نہ کر سکا تو اپنے لیے بہت بڑا وبال، بہت بڑا گناہ سمیٹ رہا ہے۔ تو نفلی کام حج کا کرنا، اسی طرح کسی سے سوال کر کے، مانگ کے، ہاتھ پھیلا کے کسی سے کہنا کہ مجھے مال دے دو، مجھے حج کے لیے جانا ہے۔ ماں باپ استثناء ہے، ماں باپ بہرحال اپنی اولاد سے اگر کوئی تقاضا کرنا چاہیں اور کریں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، ان کا حق ہے، لیکن رشتہ داروں کو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر جس سے سوال کیا گیا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں اور وہ کہیں سے قرض دے کر دے، یہ بھی حماقت ہے، بڑی حماقت ہے، بالکل نہیں دینا چاہیے، ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سے قرض لے کر دوسرے کے ایسے کام میں اس کی مدد کرنا کہ جو اس پر لازم نہیں ہے، اس کا شوق ہے۔ تو اب سوال یہ کہ لوگ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ شوق میں جانا چاہتے ہیں۔ شوق کس چیز کا؟ ہم بھی دیکھیں کیسا ہے ہمارا کعبہ، اور یہ بہت پیاری بات ہے، یہ طلب اور محبت ہر ایک کو ہونی چاہیے، تڑپ ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ تڑپ طلب شریعت کے دائرے کے اندر تو ٹھیک ہے، شریعت کی پابندی کے خلاف نہیں۔ کسی سے قرض دے کر جانا اس حالت میں جبکہ خطرہ ہو کہ وہ قرض ادا نہ ہو سکے گا کیونکہ رقم بڑی ہے اور اپنے پاس اتنا پیسہ پہلے ہی سے نہیں ہے تو آگے کہاں سے لائیں گے؟ جو اپنی آمدنی ہے اس سے بچا بچا کے حج کرنے کا مال جمع نہیں ہو سکا، تو آئندہ یہ قرض جب مل گیا تو اب اس کو ادا کرنے کے لیے وہ مال کیسے جمع ہو جائے گا؟ کہیے کہ تو اس میں آگے کام ہے ہی نہیں، کوئی ریٹائرڈ ہے، گھر میں پڑے ہوئے، کوئی نوکری نہیں، بس شوق ہے پورا کرنے، آہستہ آہستہ کوئی اللہ کرا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حماقتیں کرنے کو نہیں کہا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ مقروض دنیا سے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اس کا اگر قرض ہے تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھانا، یہ نماز جنازہ تم پڑھ لو سب لوگ، لیکن میں جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھا۔ وقت ہے کوئی صحابی ان میں سے پھر ذمہ داری لے لیتا کہ اچھا میں اس کا قرض ادا کر دوں گا تو پھر آپ پڑھاتے۔ تو وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ بیچارے نے کوشش کی، مجبور تھا، کیا کرے، نہیں، دوسروں کا حق ہے جو لیے بغیر آپ کا کام چل سکتا تھا، آپ نے زبردستی لیا، وہ قرض آپ کو لینا کوئی ضروری نہیں تھا، ایک مجبوری ہے، کھانا ہے، گھر میں بچوں کے فاقے ہو رہے ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، ایسے ضروری کام ہے، اس کے لیے قرض لینا ٹھیک ہے۔ شادیوں کے لیے قرض لے رہے ہیں بلا وجہ، بڑے بڑی مہنگے مہنگے شادیوں کے فنکشنز کر رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں اور اس میں قرض لے کے بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ کوئی جائز طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ پھیلانا، کسی سے مال مانگنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا نہ ہو، یعنی 24 گھنٹے میں بھی وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو کھلا نہ سکتا جو اس کی ذمہ داری میں ہے، اتنا پیسہ بھی نہ ہو کہ 3 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا وہ ارینج کر سکتا، تو 2 وقت کا کھانا اگر وہ ارینج نہیں کر سکتا تو اب وہ سوال کرنے کا مستحق ہے، سوال کر لے کسی دوسرے سے، ہاتھ پھیلا لے۔ ایسا ہوتا نہیں، کچھ تھوڑی سی ہلکی سی مشکلات آئی ہاتھ پھیلا دیتے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے کسی کے آگے۔ بہرحال کسی سے سوال کرنا، حج کرا دو مجھے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے، اور شوق کے لیے کسی سے مال مانگنا یہ بہت خراب بات ہے، بہت بری بات ہے۔ کسی دوسرے کو مشقت میں ڈالنا اپنے شوق کے لیے، اور جو بھی دیتا ہے ایسے موقع پر اگر وہ دینے والا اپنے مال میں سے شوقیہ اطمینان سے، اپنے دل کی رضا کے ساتھ دے دیتا ہے تو الگ بات ہے، اب وہ خود کرا دے یہ الگ بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ آپ کو خود شوق ہوا کہ بھئی ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں اور ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے لیکن ان کا بہت ایک شوق ہے، عمر ہے ان کی اب اتنی ہو گئی کہ شاید زندگی میں اتنا تو وہ کبھی کما نہ سکے، ان کی اولاد کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکے، تو چلو ان کا یہ شوق ہم پورا کر دیتے ہیں، ان کو حج کرا دیتے ہیں، یعنی یہ ایک الگ بات ہے۔ خود کوئی آدمی ایسا کرے
لیکن لوگوں سے جا کے کہنا، رشتہ داروں سے، ان سے ان سے، اور پھر ہر ایک سے سوال کرنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. جس کو شوق ہو، جس کا ذوق ہو، اللہ سے مانگے اور اپنے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جمع پونجی میں سے یا اپنے آنے والے آمدنی سے ماہانہ بھلے 1-1 روپے، 10-10 روپے، 5-5 روپے، 100، 50 سے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کرے، اس نیت سے کہ یہ میرا حج فنڈ ہے. اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے، اللہ اور راستے کھول دیں گے. کوئی اس میں خیر ہوگی، آپ کے لیے مقدر ہوگا تو ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کی طلب سچی ہوگی. تو آج کل جو طلب ہے یہ بھی، اس میں بھی ڈرامے بازی بہت ہے، اور وہ یہ کہ دوسرے بھی جا رہے ہیں، فلاں بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. وہ جا رہے ہیں تو ہم بھی بتائیں کہ ہم بھی جا رہے ہیں. اچھا لگے گا، چلو ساتھ ساتھ چلتے، اس دفعہ مزہ آئے گا، سب لوگ چلتے، بہت عرصہ ہو گیا. یہ سارے جو ڈھکوسلے ڈرامے بازیاں ہیں نا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے تھکاوٹ اور مشقت کی. اس لیے کہ نیت بھی درست نہیں ہے، طلب بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سب اپنے نفس پروری ہو رہی ہے، دل کو منایا سمجھایا جا رہا ہے، اپنا شوق ارمان پورا کیا جا رہا ہے. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اسی لیے بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. تو ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق ہوگا، ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمیں کسی چیز کا اتنا شوق نہیں ہو سکتا. اور جس اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جب وہ ملے ان سے اپنے لیے دعا کروانا. اس درجے کے وہ آدمی تو غیر معمولی انسان ہے، لیکن شریعت کی پابندی میں بس اپنے ارمان کو، اپنے شوق کو پیچھے کر دیتے ہیں. معاذ بن جبل اتنے بڑے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو قرآن لینا ان 4 لوگوں سے لے، ان میں معاذ بھی شامل ہے. اب کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جائیے، یمن کی طرف کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے، وہاں کے گورنر بنا کر، وہاں کا قاضی بنا کر چلے جائیں. اور فرما رہے ہیں بہت ساری پیار کی باتیں کی. اس میں فرمایا کہ معاذ اس کے بعد اب تم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، یعنی اگلے سال جب تم آؤ گے واپس مکہ، یہ مدینہ، تو مجھے نہیں پاؤ گے. تو ایک شخص اتنا محبت کرنے والا، اتنا قریبی ساتھی کیا کہے گا؟ اللہ کے رسول تھوڑے عرصے کے لیے مجھے یہاں رہنے دیجیے، میں 2 دن اور کم از کم رہ لوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کے جانے کے بعد چلا جاؤں گا. ابھی فلاں کو بھیج دیجیے، وہاں پہ جو بندہ ہے اسی سے کہیں ذرا سا ایکسٹینڈ کر لے اپنے کام کو. نا، رو رہے ہیں آنسوؤں سے، گلے مل کے غم کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن شریعت کی پابندی نہیں چھوڑ رہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے. اسی نبی نے منع فرمایا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، دکھاوا کرنے سے، لوگوں کے لیے کوئی کام کرنے سے. لیکن ہم یہ سارے کام کریں گے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت پہنچتی ہو، اور دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم تو آپ کے بہت اچھے امتی ہیں. یہ سب بہت خطرناک عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نفس کی شرارتوں سے بچنا چاہیے. بہرحال خلاصہ یہ، کسی کے لیے قرض ورض لے کے تو بھائی نفلی کام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے ذمے پڑ جائے گا. اب آپ نے کر دیا، کرنا جائز تو ہے، لیکن ظاہری بات ہے بڑی ذمہ داری اپنے اوپر ڈالنے والی بات ہے. کیوں اپنے آپ کو اتنے بوجھ میں ڈالے انسان؟